السلام علیکم ناظرین۔ حالیہ دنوں میں امریکہ، ایران، عمان اور پاکستان کے گرد منفی خبریں گردش کر رہی ہیں، جس میں دو بڑے مدعے سامنے ہیں، ایک آبنہ ہرمز اور دوسرا ابراہیم اکارڈ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں کابینہ اجلاس کے دوران ایک سخت اور غیر معمولی بیان دیا۔ ٹرمپ نے عمان کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمان کو باقی سب کی طرح برتاؤ کرنا ہوگا، ورنہ ہمیں انہیں بھی تباہ کرنا پڑے گا۔ اب چونکہ اس امریکی صدر کی زبان اکثر غیر سفارتی رہی ہے، اس لیے زیادہ تر لوگ اسے ایک اندھی طاقت کی گھوڑی سے تشبیہ دیتے ہیں جو تقریباً اب تھک چکی ہے، لیکن پھر بھی میڈیا کی زینت تو بنتا ہے کیونکہ وہ جو بھی ہے ایک ہیڈ آف سٹیٹ تو ہے۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آتا ہے جب بین الاقوامی میڈیا میں خبریں گردش کر رہی تھی کہ ایران عمان آبنہ ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں کے لیے کسی ممکنہ فیس یا سروس چارجز کے معاملے پر رابطے کر رہے ہیں۔ بلومبرگ نے سب سے پہلے اس خبر کو رپورٹ کیا، جبکہ بعد میں نیو یارک ٹائم نے ذرائع کے حوالے سے وضاحت کے معاملے پر براہ راست ٹول ٹیکس عائد کرنے سے زیادہ جہازوں کو فراہم کی جانے والی خدمات کے معاوضے سے متعلق بیان کیا۔ آبنہ ہرمز صرف پانی کا ایک تنگ راستہ نہیں، یہ امریکہ کی سپرامیسی کی کئی نشانیوں میں سے بھی ایک ہے۔ عالمی توانائی اور تجارت کی وہ شاہراہ ہے جس سے دنیا کے تیل اور گیس کا بڑا حصہ گزرتا ہے۔ آخر امریکہ اس معاملے پر اتنا حساس کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آبنہ ہرمز کے گرد ہونے والی ہر گفتگو واشنگٹن کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہے؟ اس کی وجہ صرف تیل نہیں بلکہ طاقت ہے، معیشت اور کنٹرول کی سیاست ہے۔ امریکی کئی دہائیوں سے خود کو عالمی سمندری راستوں کا محافظ سمجھتے ہیں۔ اس کی بحریہ دنیا کے اہم چوک پوائنٹ پر موجود رہتی ہے، جیسے آبنہ ہرمز، باب المندب اور جنوبی چینی سمندر۔ امریکہ طویل عرصے سے یہ نہیں چاہتا کہ ایران ہرمز پر ایسا لیوریج حاصل کرے جس سے وہ عالمی تجارت یا توانائی کو بطور سیاسی دباؤ استعمال کر سکے، کیونکہ اگر ایران یہ صلاحیت دکھا دے وہ چاہے تو دنیا کے سب سے اہم بحری راستوں کو متاثر کر سکتا ہے، تو اس سے خطے میں اس کا سیاسی وزن بڑھ سکتا ہے، اور واشنگٹن یہی بیلنس مینج کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اگر ایران اور عمان کا کنٹرول بڑھتا ہے تو مشرق وسطیٰ میں امریکہ کی اجارہ داری خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اسرائیل کا بڑھتا ہوا حجم گھٹنا شروع ہو جائے گا کیونکہ مشرق وسطیٰ کا امریکہ پر انحصار کم ہو جائے گا، جس سے یہ خطہ خود مختار ہو جائے گا۔ امریکی پراکسیز خطرے میں پڑ جائیں گی۔ آبنہ ہرمز کی بحث صرف پانی کے راستے کی نہیں بلکہ انفلوئنس کی ہے، طاقت اور عالمی سیاست کی ایک بھیانک کہانی ہے جس میں ایک پرامن مشرق وسطیٰ چھپا ہوا ہے۔ لیکن اس کے بعد اس پوری بحث نے ایک جلد ہی نیا رخ اختیار کر لیا، اور اس بار توجہ کا مرکز صرف پاکستان تھا۔ امریکی سینیٹر لنڈزے گراہم، جو اپنے سخت اور متنازع سیاسی موقف کے لیے جانے جاتے ہیں، ایران اور امریکہ تنازع میں پاکستان کے ممکنہ ثالثی کردار پر سوال اٹھاتے ہوئے سامنے آئے۔ گراہم نے صرف ثالثی کے کردار پر تحفظات ظاہر نہیں کیے بلکہ انہوں نے پاکستان سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ صدر ٹرمپ کی جانب سے ابراہیم معاہدے میں شمولیت کے مطالبے پر اپنا واضح موقف سامنے لائے۔ یہ بیان کئی حوالوں سے اہم تھا کیونکہ اس نے صرف ایک سفارتی سوال نہیں اٹھایا بلکہ پاکستان کی خارجہ پالیسی، فلسطین کے بارے میں اس کے دیرینہ موقف اور مشرق وسطیٰ میں اس کے کردار کو براہ راست بحث کا حصہ بنا دیا۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ ابراہیم اکارڈز کس لیے متعارف کروایا گیا، لیکن اس کے حامی کہتے ہیں کہ یہ مشرق وسطیٰ میں امن اور معاشی تعاون کا ایک نیا انقلاب لے کر آئے گا۔ آج وہی ممالک اس کے نتائج بھی بھگت رہے ہیں۔ خطہ ڈی اسٹیبلائز ہو گیا، کاروباری لوگوں کا اعتماد مستقل انویسٹمنٹ کے لیے اٹھ گیا، سیکیورٹی معاملات بھی پہلے جیسے نہیں رہے، اور آگے بہت کچھ ہونے والا ہے۔ پاکستان تاریخی طور پر فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ پاکستان اسرائیل کو ناجائز ریاست سمجھتا ہے، اس لیے جب لنڈزے گراہم نے سعودی عرب، قطر اور پاکستان کا نام لیتے ہوئے کہا کہ اگر یہ ممالک ابراہیم معاہدوں میں شامل نہ ہوئے تو مستقبل میں تعلقات پر سنگین اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اس بیان نے ایک نئی بحث کو جنم دے دیا۔ گراہم کے بیان کے سب سے زیادہ متنازع حصہ وہ الزام تھا جس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایرانی فوجی طیارے پاکستانی فضائی اڈوں پر موجود ہیں۔ انہوں نے یہ بھی تاثر دیا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کے دوران پاکستان نے ممکنہ طور پر ایرانی طیاروں کو تحفظ فراہم کیا، تاہم اس الزام کے حق میں کوئی ٹھوس ثبوت پیش نہ کر سکا۔ اس سے پہلے امریکی میڈیا میں بھی ایسے دعوے سامنے آ چکے ہیں جن میں راولپنڈی کے نور خان ایئر بیس کا ذکر کیا گیا، لیکن پاکستان نے ان رپورٹس کو فوری طور پر مسترد کرتے ہوئے بے بنیاد، سنسنی خیز اور گمراہ کن قرار دے دیا۔ دوسری طرف ایران نے بھی اس معاملے پر خاموش رہنے کے بجائے براہ راست رد عمل دیا۔ جاپان میں ایرانی سفارت خانے نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ ایک ایسے ثالث کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس نے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے۔
ایرانی موقف کے مطابق کسی خود مختار ریاست پر سیاسی ایجنڈا مسلط کرنے کی کوشش اقوام متحدہ کے منشور اور ریاستی خود مختاری کے اصولوں سے متصادم ہے۔ اسی دوران پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کے اسرائیل سے متعلق سابق بیان بھی دوبارہ موضوع بحث بن گئے۔ خواجہ آصف نے اسرائیل پر سخت تنقید کرتے ہوئے اسے کینسر زدہ اسٹیٹ قرار دے دیا تھا۔ غزہ، ایران، لبنان میں جاری خون ریزی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ ایک ناجائز اور کینسر زدہ اسٹیٹ ہے۔ اس بیان میں خواجہ آصف نے یقیناً ایک عام پاکستانی کے سینٹیمنٹ بیان کیے ہیں۔ آج ہر پاکستانی اسرائیل سے اتنی ہی نفرت کرتا ہے جتنی کہ ایک فلسطینی کرتا ہے۔ عمان سے شروع ہونے والی یہ بحث اب صرف آبنہ ہرمز، ایک امریکی بیان یا ابراہیم اکارڈ تک محدود نہیں رہی۔ یہ دراصل مشرق وسطیٰ کے مستقبل عالمی طاقتوں کے بڑھتے ہوئے دباؤ اور پاکستان جیسے ممالک کے لیے پیدا ہونے والے نئے سفارتی امتحان کی علامت بنتے جا رہے ہیں، اور شاید یہی وہ مقام ہے جہاں ہر ملک کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ بدلتے ہوئے عالمی سیاسی نقشے میں اپنی جگہ کیسے متعین کرتا ہے۔ 70 سال سے آپ دباؤ برداشت کرتے آ رہے ہیں، آپ کو کیا ملا؟ پاکستان نے سرد جنگوں سے لے کر دہشت گردی کے خلاف جنگ تک امریکی اسٹریٹجک مفاد کے لیے غیر معمولی خدمات انجام دی۔ چین امریکی تعلقات بحال کروائے۔ 9/11 کے بعد لاجسٹک تعاون اس کی نمایاں مثال ہے، مگر اس کے بدلے میں پاکستان کو پابندیوں، ڈرون حملوں، داخلی عدم استحکام، مسلسل جیوپولیٹیکل دباؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر اس تمام تاریخی تجربے کے باوجود پاکستانی حکمران اور اشرافیہ امریکی وابستگی کے وہم سے باہر نہیں نکل سکتے تو تاریخ خاموش ضرور ہے لیکن معاف نہیں کرے گی۔ وہ ایک دن سب کو بے نقاب کر دے گی۔ اقتدار کے نشے میں فیصلے کرنے والے کرداروں کو آنے والی نسلوں کے لیے سبق آموز داستانوں کے طور پر پیش کرے گی۔ اللہ نگہبان، اپنا خیال۔